بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 67 سے 71 تک آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی. ان آیات کے آغاز میں اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کا ذکر فرما کر اس کا رد فرما رہے ہیں، اور وہ رد انسان ہی میں ہے کہ جس رب ذوالجلال نے انسان کو لاشعی سے کچھ نہ ہونے کے باوجود پیدا فرمایا، تو ان کے لیے ایک پیدا کرنے کے بعد فوت ہوئے انسان کو دوبارہ اٹھانا پہلے پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اور ان کے لیے دونوں آسان ہیں. قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے. اللہ کی توفیق سے ہم نے 3 مقامات کے حوالے سے پڑھا. ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ کی طرف منتقل ہوں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے، یعنی معاذ اللہ مجھے جھوٹا کہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں. جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانے کا تعلق ہے تو وہ اس کی یہ بات ہے کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے جس طرح انہوں نے مجھے شروع کیا. اور پھر اللہ مالک نے فرمایا، پہلی دفعہ پیدا کرنا اس کو لوٹانے سے زیادہ آسان تو نہیں. اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. اگر مقابلہ کیا جائے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا وہ زیادہ آسان ہے یا دوسری دفعہ اٹھانا آسان؟ تو جب مشکل کام لوگوں کے اعتبار سے، ان کے اعتبار سے کچھ مشکل نہیں، لوگوں کے اعتبار سے مشکل کام انہوں نے کیا تو آسان کام کرنے سے عاجز کیوں کر ہوں گے؟ کتنا اعلیٰ انداز ہے بات کے سمجھانے کا. اور فرمایا جہاں تک اس کا مجھ کو گالی دینے کا تعلق ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنایا، لا حول ولا قوة، اور میں یکتا ہوں، الصمد سب سے بے نیاز ہوں، اور تمام میرے محتاج ہیں. وہ ذات وہ ہے، انہوں نے کسی کو جنم نہیں دیا،
اور نہ وہ جنم دیے گئے اور ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ بات کا خلاصہ، رب العالمین کا ہمیں پہلی دفعہ بنانا یہ دوسری دفعہ اٹھانے کے لیے بہت ہی زوردار اور مضبوط دلیل ہے۔ ہاں، اگر انسان پہلے سے فیصلہ کر چکا اور نہیں ماننا تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی۔ اگلی آیت کریمہ، فَوَرَبِّكَ، فی پس، وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم۔ خوب توجہ فرمائی، ہم نے پھر پلٹنا ہے اس کی طرف۔ پس آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، لام یقیناً، لَنَحْشُرَنَّ، نون پر شد سن رہے ہیں؟ نون 2 دفعہ پڑھتے ہیں، 1 دفعہ پڑھتے ہیں؟ جواب دیجیے۔ اس کو شد کہتے ہیں، اس کا معنی ہے ضرور، یقیناً ہم ضرور انہیں اکٹھا کریں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کو، ثم، پھر، لنحذرنہم، لا اس کو کہتے ہیں لام توکید یقیناً کے معنی میں، پھر وہی نون، پھر یقیناً ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے گرد، جیسی یا گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے۔ بامحاورہ ترجمہ، سو آپ کے رب کی قسم، یقیناً ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو، پھر ہم یقیناً ضرور انہیں حاضر کریں گے جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل۔ اس آیت کریمہ میں جو بہت سی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات، اللہ مالک قسم کھا رہے ہیں کسی اپنے فائدے کے لیے، میرے آپ کے فائدے کے لیے۔ اگر میں آپ اپنے اٹھائے جانے پر یقین کر لیں، کس کو فائدہ ہے؟ اس کو فائدہ ہے۔ زندگی کس کی سدھرے گی؟ ظلم سے کون بچے گا؟ برائی سے دور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ووٹوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ ہے؟ اللہ الصمد، وہ اللہ وہ ہیں، پوری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ سب سے میں نے اور الصمد جو کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی تمام اس کے محتاج۔ تو قسم کھا رہے ہیں میرے اور آپ کے پڑھنے پڑھانے والے کے فائدے کے لیے۔ کتنے مہربان ہیں ہمارے اللہ، قسم کھاتے ہیں ہم اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے۔ سودا بیچنا اور قسمیں کھا کھا کے بیچ، سچی بھی لوگ کھاتے ہیں اور اللہ نصیب نہ کرے، نہ وہ سودا نہ وہ بات۔ اس کے بعد دیکھیے قسم کس طرح کھائی، وَرَبِّكَ، یا اللہ، یا اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے۔ ترجمہ کیجئے، آپ سے مراد کون ہے؟ کیا شان ہے آپ کی عرش والے رب کیا؟ اللہ کے لیے قطعاً کوئی مثال نہیں، سرے سے کوئی نہیں، لیکن بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے ایک چاہنے والا دوسرے کی طرف اضافت کر کے، نسبت کر کے قسم کھاتا ہے، تو جس کی طرف نسبت کرتا ہے اس کی کچھ حیثیت اس کے ہاں ہوتی ہے کہ نہیں؟
بیوی سے کہتا ہے تیرے رب کی قسم، ایک یہ ہے کہ اللہ کی قسم، ایک یہ ہے تیرے رب کی قسم، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ تیرے رب کی قسم میں اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے جو مقام ہے اس کا اظہار کر، کیوں سب ایسے ہے کہ نہیں؟ اور سننے والے پر بھی اگر عقل کے دروازے بند نہ ہوں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ خاوند اور بیوی کی کیا بات ہے، عرش والے رب، اپنے رب ہونے کی نسبت کس کی طرف کریں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی شان ہے ان کی، اتنی بڑی قسم کھا کے بات کیا فرمائی؟ وہ تو انکار کرتے تھے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا، دوبارہ ان کو جمع کرنے کا، اتنی بڑی قسم کھا کے تاکید سے زور سے بیان کیا، یقیناً ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے۔ اور کس کو؟ وہ شیاطین، ان کے جو شیطان ہیں ان کو بھی لیا، اور پھر کیا کریں گے؟ جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ان کو حاضر کریں۔ آئیے گھٹنوں والی بات قرآن کریم کے ایک اور مقام سے دیکھتے ہیں، 25واں پارہ سورہ الجاثیہ، آیت شریفہ 28 اور 29۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یا اللہ خیر فرمائے اور ہمیں خیر پانے والوں کی راہ پہ لا۔ مانگتے تو ہیں، راستہ الٹا بڑھایا، گیئر ریورس ہے مگر چھوڑو، اللہ سیدھا کر دیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل، لا الہ الا اللہ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے۔ اليوم تجزون ما كنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے تھے عمل۔ ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب حق کے ساتھ تم پر بولتی ہے۔ وہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہ ہوگی، بولے گی بھی، پڑھو بھی اور کتاب بولے گی۔ بول سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ پلاسٹک اور دیگر چیزوں کا بنا ہوا آلہ انسانوں کا بنا ہوا بول سکتا ہے تو اللہ کے حکم سے نامہ اعمال نہ بولے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے ہم ہی یقیناً اسے لکھتے جاتے۔ تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی۔ یہاں میں اپنے اور آپ سب کے لیے اس بات کی تاکید کرتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جانوں پر اور اپنی نسلوں پر رحم کرے۔ کس طرح؟ بہت زیادہ دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کو یاد کیا کرے۔ سیدھا سادہ سوال ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، سارے دن میں آج میرے اور آپ کے گھر میں دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ کتنی دفعہ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کتنی دفعہ ہوا؟ آج نہیں، سارے ہفتے میں کتنی دفعہ ہوا؟
خالی ہیں گھر ان تذکروں سے، نیکی کدھر سے آئے گی؟ ہم جبریل علیہ السلام کی نسل سے تو ہے نہیں، انسان اور اندر بہت کچھ، خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو شر کے لیے تو کھاد ڈال رہے ہیں اور ڈالی جا رہی ہے، خیر کے لیے کھاد کدھر ہے؟ خیر کی ایک بہترین کھاد، خیر کے لیے ایک بہترین کھاد یہ ہے اللہ کے دربار میں اٹھائے جانے کا تذکرہ بہت زیادہ۔ کیا یہ بات نہیں ہو چکی کہ اولادوں کے سامنے محشر کے دن کا تذکرہ ایک عجیب سی بات، اگر عادت نہ ہوگی تو اولادیں سنیں گی اس تذکرہ، دلچسپی ہے اگر ہے تو الحمدللہ، لیکن کہاں ہے؟ اور اس میں میرا اور آپ کا بہت زیادہ قصور ہے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ الفاظ شریفہ کے معنی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیجیے، انشاءاللہ تفسیر کل کے سبق میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کریں۔ پھر لام پھر تاکید کے لیے، پھر یقیناً اور نون شد والا ضرور، پھر ہم ضرور کھینچیں گے ہر گروہ سے، من کل شیعہ، ہر گروہ سے۔ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں اور عام طور پر اس کا استعمال گمراہی کی راہ پر چلنے والے گروہ پر کرتے ہیں۔ ایہم کون ان کا رحمان کے لیے زیادہ سخت نافرمان ہے۔ پھر ہم یقیناً ضرور کھینچیں گے ہر گروہ سے کہ ان میں سے رحمان پر سب سے زیادہ سرکشی میں شدت والا کون ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے۔ محشر کو اٹھایا جانا، اس کو یاد کرنے والوں میں اور اس کا بہت زیادہ تذکرہ کرنے والوں میں اپنی رحمت سے ہم ناکاروں کو بھی شامل فرما دے، اور اس تذکرے کے جو فوائد ہیں اپنی رحمت سے ہمارے نصیب میں فرما دے، اور اس بارے میں میری آپ کی جو غفلت ہے وہ اللہ معاف فرما، جو غفلت ہے وہ اللہ معاف فرما۔